السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ سویڈن کا جو یہ واقعہ ہوا ہے، سویڈن کی جو مسجد ہے، مین مسجد، اس کے سامنے عید والے دن اور کورٹ کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، جو کہ دکھ اور صدمے والی بات ہے۔ سعودی عرب کے اندر لوگ حج اور عمرہ اس دن ادا کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ مساجد کے اندر یہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ میں نے خود بذات خود جامع مسجد بلال کے اندر درس قرآن دیا، جس میں ہم نے امت مسلمہ کو یہ سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا یہ سلسلہ کب سے شروع کیا، اور یہ سلسلہ یہ اب سے نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے لفظ قربانی سے کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ فرما رہے کہ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہوتی تھی، اللہ وہ بھی بتا رہے ہیں، تأکلها النار، اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ لیکن یہ آج امت مسلمہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو گوشت جس جانور کے ہم اللہ کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں، اس جانور کو ہم خود کھاتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں رکھی، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جس جانور کے ذریعے ہم اللہ کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں اس کو ہم خود کھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے، خود قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں اللہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فیہا خیر، ان قربانیوں میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس دن یہ عید والے دن یہ درس قرآن ہو رہے ہیں مساجد کے اندر، ادھر سویڈن کی مین مسجد اور کورٹ کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت غم والی بات ہے، رونے والی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مغربی ممالک یہ آج امت مسلمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ امت مسلمہ یہ جذباتی ہو جاتی ہے، یہ جذباتی نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کو یہ چیک کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ قتل و قتال کرتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب امت مسلمہ کے لیے جو تکالیف کا یہ باعث بن رہے ہیں، آج بھی سویڈن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جس بندے نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا، آگ لگائی، وہ بندہ 3 سال سے آزادی کا کیس لڑ رہا تھا، اس نے آزادی کا کیس جیت لیا، اس کے بعد پھر عید والے دن ہی وہ سویڈن غیر مسلم ملک ہے، اس کے اندر جس مسجد کے اندر لوگ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں 3000 لوگ، اور کورٹ کے سامنے وہ مسجد ہے، ادھر جب عید پڑھ کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اس غیر مسلم نے قرآن مجید کو آگ لگائی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، رونے والی بات ہے۔ حالانکہ روس غیر مسلم ملک ہے، اس کے اندر جو روس کا صدر ہے، اس نے روس کی مسجد کے اندر جا کے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کے کہا ہے کہ اے روس والو،
تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان مشرکین کے بتوں کو بھی برا بلا مت کہیے۔ کیوں؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پھر وہ آپ کے رب کو بھی گالی دیں گے تو پھر یہ آپ کو برا لگے گا۔ خود اللہ نبی کو منع کر رہے ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ امن کو پھیلایا جائے، فساد زمین میں برپا مت کیا جائے، یا اللہ نے 1400 سال قرآن کے اندر بھی یہ بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان منافقین کو یہ کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج پاکستان کے مختلف مقامات پر احتجاجات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ سب حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرا کے سوشل میڈیا پر آپ ڈالیں۔ آج بھی سویڈن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم احتجاج کر کے گھروں سے باہر نکلیں گے، اپنی حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں گے، تو وہ جا کے سویڈن کے وزیر سے، جب ہمارے سفیر ان کے سفیروں سے ملیں گے، ہمارے وزراء سویڈن کے جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، ان سے جا کے ملاقات کریں گے۔ جب امت مسلمہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کی طرف سے سویڈن پر، ان کے وزراء پر، ان کی حکومت پر جب دباؤ پڑے گا، پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی قانونی راستہ نکالا جائے۔ آج بھی مسلم ممالک کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ امن سے احتجاج بھی کریں، لیکن امن سے، لیکن جب امت مسلمہ جذباتی ہوتی ہے پھر بھی یورپی ممالک وہ آنسو بہاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان تو جذباتی ہو رہے ہیں، حالانکہ یورپین کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ ہم نے اسلام کو بھی دیکھا الحمدللہ، نمازوں کو بھی دیکھا، ہمیں پتہ ہے فجر کی نماز ہم نے دیکھی، ظہر کی نماز ہم نے دیکھی، اخلاق ہم نے دیکھے، حج ہم نے دیکھا، زکوٰۃ ہم نے دیکھی، صدقہ فطر ہم نے نکالا، قربانی ہم نے کی۔ ان کو کیا پتہ مغربی ممالک کو، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، ان کو دین اسلام کا کیا پتہ ہے۔ آج وہ اس مقدس کتاب کو جس کو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا، اس کو آج نظر آتش کیا جا رہا ہے، جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج جو ممالک نیوزی لینڈ کے اندر بھی ایسی حرکتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایسا رد عمل دکھایا کہ آج کوئی مسلمان اس کو برا بلا نہیں کہتا، انہوں نے مسلمانوں کے دل تک جیت لیے۔ اگر آج سویڈن بھی یہی رد عمل ہمیں پیش کرے، وہ اس بات کو تسلیم کرے، اور جس نے قرآن مجید کو آگ لگائی، ایسی نازیبہ حرکت کی، ان کو اگر قانونی رستے سے کوئی حل نکالے تو آج بھی امت مسلمہ کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔